قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا اور کہا انہوں نے كونوا هودا ہو جاؤ یہودی او نصارى یا نصارى تهتدوا ہدایت پاؤ گے. یہ دونوں کا قول اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ہی ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے مسلمانوں کو یہودی ہو جاؤ تب تم ہدایت حاصل کرو گے، تب تم سیدھے راہ پہ ہوگے، اور نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ نصارہ بنو گے تب ہدایت حاصل کرو گے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے قول کو اکٹھا کر دیا. اب بظاہر ہمیں لگتا یہی ہے کہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ اس کے باوجود انہیں یہ علم تھا کہ یہودیت جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے نہیں آ رہی بلکہ کئی صدیاں بعد اس کی یہ شکل بنی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد عیسائیت کی جو مروجہ عقائد یا شکل تھی وہ جاری ہوئی. لیکن اس گمراہی کے باوجود ان کو اپنی باطل عقیدے پہ پکے اتنے تھے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جب تک تم ہمارے عقیدے میں نہ آ جاؤ گے، ہمارے مسلک میں یا ہمارے دین میں شامل نہ ہو جاؤ گے تب تک تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. اور بالکل یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا کہ اپنی جہالت اور گمراہی کے باوجود وہ پکے بڑے تھے اپنی گمراہی پہ. ابو جہل نے بیت اللہ شریف کا دروازہ پکڑ کے یہ بات کہی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک، کہ یا اللہ یہ جو باتیں نبی کہہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ واقعی سچی ہیں اور تیری طرف سے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے.
تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں نا جی، یہ قبروں وبروں پہ جو لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے بات کریں کہ نہیں جی نہیں، بالکل یہی سیدھا راستہ ہے، قبروں پہ نظر نیاز دینا اور قبر والوں کی منت ماننا اور ان کے اختیارات اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا اور یہ ساری باتیں ماننا اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی قرآن بھی تمہارے سامنے ہے، حدیث سامنے ہے، واقعات سارے سامنے ہیں، لیکن اپنی جگہ سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ نہیں، جو کچھ ہم جس عقیدے پہ ہم ہیں سچا وہی ہے، جو ہمارا دین ہے سچا وہی ہے۔ بالکل یہ وہی بات تھی کہ یہودی جو ہے وہ اپنی گمراہی اور جہالت کے باوجود پکے اتنے تھے اپنی، حالانکہ اللہ نے آگے بات ارشاد فرما دی کہ ہے یہ معاملہ ضد کا سارا۔ شروع سے یہ بات ان کے جرائم میں سے بہت بڑا جرم یہ تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، ان کی نشانیاں تمہاری تورات میں لکھی ہیں اور ان کی نبوت کی پیشگوئی تمہاری تورات میں موجود ہے، لیکن تمہارا نہ ماننا محض تمہاری ضد کی وجہ سے ہے۔ لیکن اپنی ضد پہ اتنے وہ پکے تھے اور اتنے اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جب تک کوئی آدمی یہودی نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ گمراہ ہے۔ اور اسی طرح عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ جب تک کوئی آدمی عیسائیت میں داخل نہ ہو جائے، جب دین عیسائیت اختیار نہ کرے، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا اور وہ گمراہ ہے۔ اور یہی باطل عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا کہ جس دین پہ ہم ہیں وہی دین سچا ہے، جب تک کوئی اس دین میں داخل نہیں ہوتا وہ دین ابراہیمی پہ نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ کتنی بڑی جرت اور دلیری تھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنے کفر پہ کتنا ایمان پکا تھا کہ اس نے بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے یہ بات کہی کہ اگر یہ سچے ہیں، محمد اور مسلمان اس کے ساتھ تھی، تو پھر ہمارے اوپر بارش برسا دے پتھروں کی، تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ واقعی یہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب تو اس کا قرآن مجید میں دے دیا کہ جب تک تمہارے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں تب تک میں تم پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، اور جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک موجود ہے تب تک میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان اپنا کفر پہ اتنا پکا تھا کہ نہیں، جس راستے پہ ہم ہیں یا جو ہمارا دین ہے یہی دین ابراہیمی ہے، یہی دین سچا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یا ایک الفاظ مسنون ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا، کہ یا اللہ جو حق چیز ہے وہی ہمیں حق دکھا، ایسے نہ ہو کہ ہم باطل کو حق کہنے لگے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور جو باطل ہے وہی ہمارے سامنے باطل آئے تاکہ ہم کہیں سچ کو باطل نہ کہنے لگیں۔ فتنے اتنے زیادہ ہیں، اتنا جھوٹ اور سچ گڑمڑ ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ فی الواقع دین سچا کون سا ہے۔ جتنا بھی بدعت کرنے والے لوگ ہیں، جتنا بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں، اس قدر وہ جمے ہوئے ہیں اپنے دین پہ، اپنے شرک پہ اور اپنی بدعت پہ اور اپنے فسق و فجور پہ۔ اس سے بڑی بات اور کیا؟ نہیں جی نہیں، جتھے لگی ہو اتھے ہی چنگا ہے، نہ کسی کو چھیڑو، کسی دوسرے کے معاملے کو چھیڑو نہیں، اور اپنا جو ہے وہ چھوڑو نہیں، اپنا دین چھوڑو نہیں اور کسی کو دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ ایسی جہالت اور ایسا شیطان نے دھوکے دے رکھے ہیں انسان کو۔ جو آدمی جاہل ہے انہیں جی نہیں اسی تے ایویں چنگیاں، نمازی بھی ویکھے نہیں ہو کیویں دے ہوندے، داڑیاں والے ویکھے نہیں ہو کیویں دے ہوندے۔ ایسا شیطان بہکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے کہ ایک بے عمل آدمی ہے، بے نماز ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ مطمئن ہے۔ نہیں جی، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو دین کا دعویٰ کرنے والے ہیں یا جو نمازی ہیں یا داڑیوں والے ہیں، ان سے ہم اچھے ہیں۔ اتنا دھوکہ دے رکھا ہے شیطان نے ہر ایک کو۔ یہی دھوکہ جو ہے وہاں بھی تھا اس وقت کہ یہودی ہو جاؤ گا تم نے جنت میں جانا ہے تو، یا عیسائی ہو جاؤ جنت میں جانا ہے تو، یا دین ابراہیمی جو ہے وہ مشرکوں کے پاس ہے، مشرکین عرب کے پاس، اور جس نے جنت میں جانا ہے وہ اس دین میں داخل ہو جائے۔ اور یہی باطل اور گمراہی پہ، شرک اور بدعات پہ جو ثبات ہے یا پکا ہو جانا وہ آج بھی موجود ہے۔ انسان کو اپنا دین جو ہے یا اپنا راستہ جس پہ وہ چل رہا ہے
خاص 100% یقین کیوں نہ ہو کہ واقعی یہ بڑا پکا اور سچا ہے، اس کے باوجود ایک بار نہیں 1000 بار سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ فی الواقعی عقل جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی، قرآن اور حدیث اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جب تک قرآن اور حدیث سے بات ثابت نہ ہو جائے تب تک ساری دنیا کیوں نہ ایک طرف ہو جائے، وہ باطل ہی باطل ہے جب تک قرآن حدیث سے بات ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے اس باطل عقیدے کی تردید بھی فرما دی۔ اب دیکھیے یہ پہلا پارہ جو ہے بڑی حکمت اور بڑی مصلحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بنی اسرائیل کے یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم گنوائے اور اس میں مشرکین مکہ کے جرائم بھی گنوا دیے، اور آخر میں جب یہ حکم دینا تھا کہ اب جو امامت ہے یا منصب نبوت ہے وہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کی طرف ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں، تو اس سے 1-2 صفحے پہلے بڑی خوبصورت تمہید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کے حوالے سے بتائی کہ انبیاء جو تھے یا حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم جو تھی، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ ہی وہ مشرک تھے۔ بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی، بلکہ فرمایا کہ ملت ابراہیمی ہے، اور اس کی وضاحت فرمائی کہ ملت ابراہیمی ہے کیا، ملت ابراہیمی کا دین کیا ہے، اس کی صاف وضاحت فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے لگتا ہے کہ پہلا پارہ پڑھ لیں تو انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ امامت کا منصب جو ہے اب تبدیل ہونا چاہیے، اس کا حکم آنا چاہیے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، قرآن مجید میں اللہ نے بھی ذکر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بار بار آسمان کی طرف پلٹ کے دیکھنا ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب امامت جو ہے یہ منصب تبدیل ہو جائے اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے کہ مرکز جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا کہ نہیں یہ بات تمہاری غلط ہے، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، نہیں، فرمایا کہ ہدایت کا راستہ تو ایک ہی ہے، اور وہ راستہ یہ ہے بل ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم حنیف کا دین، ملت کا معنی دین ابراہیم حنیف کا، وہ ابراہیم جو یکسو تھا، جس کے عقیدے میں شرک کا شائبہ تک نہیں تھا، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ سے وفا کرتے ہوئے گزار دی، اللہ کی توحید کا حق ادا کر دیا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہر طرح کی قربانی بلا تعمل پیش کر دی۔ فرمایا کہ وہ ابراہیم، اس ابراہیم کا دین جو ہے وہ ہے ہدایت والا، نہ یہودیت ہدایت والی ہے، نہ عیسائیت ہدایت والی ہے، نہ یہ عربوں کا شرک جو ہے یہ ہدایت والا ہے، بلکہ ہدایت والا راستہ جو ہے وہ تو ابراہیم حنیف کا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں سے نہیں تھا، مشرکوں کی بھی تردید کر دی، یہودیوں کی بھی تردید کر دی، عیسائیوں کی بھی تردید کر دی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ دین ابراہیم ہے کیا، جس دین ابراہیم کو ہم تمہارے سامنے بطور ہدایت پیش کر رہے ہیں کہ جو دین ابراہیمی پہ آئے گا، دین ابراہیمی میں داخل ہوگا، ہدایت تو وہ پائے گا۔ وہ دین ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قولو، اے مسلمانوں اعلان کر دو۔ اب یہ مسلمانوں کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ امام ساری دنیا کے اب تم ہو، ساری دنیا کو تم یہ بتاؤ، کیا بتاؤ؟ آمنا باللہ، سب سے پہلی بات کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں، جتنے بھی شریک ہیں اللہ کے، نہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ حضرت مریم اللہ کی بیٹی ہیں، نہ فرشتے جو ہیں جبرائیل امین اللہ کی بیٹی ہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، ایک اللہ پہ ہم ایمان لائے۔ وما انزل الینا، اور اس پہ ایمان لائے جو انزل نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح آگے فرمایا الا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہاں بھی الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو نازل ہوا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہوا نا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہمارے پاس لائے، لیکن اب صراط مستقیم پہ چونکہ یہی امت ہے قائم،
لہذا پوری امت کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نکلوائی کہ تم یہ کہو کہ جو کچھ اب ہماری طرف نازل کیا گیا تمہاری طرف، اس کی تردید بھی فرمائی کہ اب تمہاری بات ختم ہو گئی، جو تم پہ نازل کیا گیا وہ نہیں، وہ دین ابراہیمی نہیں، بلکہ اس کے لیے انبیاء کے نام لے دیے، ہاں جو ان انبیاء پہ نازل ہوا، لیکن جب موقع تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ جو کچھ نازل ہوا، وہاں پھر الہینا کا لفظ استعمال فرمایا کہ امت محمدیہ کی طرف جو کچھ بھی نازل کیا گیا اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، یہ کہنا پڑے گا۔ اب اگر خواہ کوئی کتنا ہی کہتا رہے جی خیر امت کا دعویٰ کرنا یہ تو تعصب ہے، یہ تو ریئیکشن پیدا کرتا ہے، یہ تو رد عمل پیدا کرتا ہے، وہ کہتا رہے، لیکن قرآن نے جب یہ بات ارشاد فرما دی کہ کنتم خیر امت، اب تم ہی سب سے بہتر امت ہو، اور قرآن نے جب یہ فرما دیا کہ یہ کہنا پڑے گا وما انزل الینا، کہ امت محمدیہ پہ جو کچھ نازل کیا گیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اس کے علاوہ جو کوئی اس کی نفی کرتا ہے، یہ زبان سے نہیں نکالتا یا اس کی تردید کرتا ہے، وہ جائے جہنم میں۔ اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کوئی اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی زبان سے یہ بات نکلوانی تھی اور وہ نکلوا دی کہ اے لوگوں تم ساری دنیا کو اب بتاؤ کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، وما انزل الینا، اور اس پہ بھی ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اب چونکہ یہودیوں نے بھی گڑبڑ کی اور عیسائیوں نے بھی تحریف کر دی اپنی کتابوں میں یا صحیفوں میں، یا وہ اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہے، لہٰذا ان کا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، براہ راست یہ فرما دیا کہ جو کچھ بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ، با اسماعیل، اور جو کچھ اسماعیل کی طرف نازل کیا، با اسحاق، اور جو کچھ اسحاق کی طرف نازل کیا، با یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا، بل اسباط، اسباط کا معنی اولاد۔ دراصل یہ لفظ استعمال تو کنبے اور قبیلے کے لیے ہوتا ہے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور آگے ان 12 بیٹوں کے نام پہ ہی 12 قبیلے بن گئے، لہذا انہی قبیلوں وہی قبیلے مراد ہیں کہ وہ جو 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، ان میں سے جس جس کو بھی نبوت دی گئی، جس کی طرف بھی کچھ نازل کیا گیا اس پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور پھر جو کچھ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہی فرق ہے کافروں میں اور ہمارے درمیان۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسا ہی پیغمبر مانتے ہیں جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ ویسا ہی ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں تم یہ کہو کہ جو کچھ موسیٰ پہ نازل کیا گیا ابتدا ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد پھر سارے انبیاء کے نام، اور آخر میں الگ سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام۔ جھگڑا بھی نہیں دو قوموں کا ہے، مسلمان جو ہیں وہ پابند ہیں ان دونوں پہ بھی ایمان لانے کے، اور ان دونوں پہ جو کچھ نازل کیا گیا، جو معجزات دیے گئے، ان سب پہ ایمان لانے کے مسلمان پابند ہیں۔ ہم تو ان کی گستاخی نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے بارے میں ان کا ادب اور احترام ویسے ہی کرتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ توہین رسالت صرف ایک کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے لیے قانون بنانا چاہیے، اور کسی ایک قوم کو نہیں، یہ پوری دنیا کا قانون ہونا چاہیے۔ جیسا قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے توہین رسالت کا، ویسا قانون موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہمارے پیغمبر ہیں، خبردار کوئی ان کی توہین کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، ویسے ہی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو پابند ہیں، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے، ہم تو اس حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے کہ ان پہ ایمان بھی لاؤ، اور جو کچھ ان پہ نازل کیا گیا اس کے بارے میں بھی یہ کہو کہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ قولوا، کہو آمنا، کہ ہم ایمان لائے جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ وما اوتی النبیون من ربہم،
اور اس کے علاوہ بھی یہ تو اللہ تعالیٰ نے نام لے لیے جو جلیل و قدر انبیاء کرام تھے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء تھے جن کا ہمیں علم نہیں، فرمایا کہ تمہارا عقیدہ تو درست یہ ہونا چاہیے کہ ہم سارے انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل ہوا اس پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس بات سے باس نہیں کہ کیا نازل ہوا کیا نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ کیا جو ہے وہ تو منسوخ ہو چکا ہے، جو کچھ نازل ہوا تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن اس پہ ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے، لہذا ایمان لاتے ہیں ہم۔ آگے پھر اللہ نے یہ سارا حکم دینے کے بعد آگے وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی مسلمانوں سے کہی کہ یہ بات بھی کہو قولو، یہ بھی کہو لا نفرقو بین احد منہم، لا نفرقو، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی۔ انبیاء جتنے بھی ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، جن کے نام ہمیں معلوم نہیں، ان سب کے بارے میں ایمان لانے کے معاملے میں، ان کا ادب اور احترام کرنے کے معاملے میں ہم قطعاً کوئی فرق نہیں کرتے۔ جیسا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لائے ویسا ہی ایمان باقی سارے انبیاء پہ لاتے ہیں، اور جیسا ہی ادب اور احترام ہمارے اوپر لازم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسا ہی ادب اور احترام باقی انبیاء کا ہم پہ لازم ہے۔ لا نفرق، اس معاملے میں ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ ہاں البتہ جس کا فرق خود قرآن نے بتا دیا اور جس بات کا فرق خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس کا ہم اقرار بھی کرتے ہیں، اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں، اور اس کو علال اعلان دعویٰ بھی کرتے ہیں اس کا۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ انا سید الانبیاء، انا امام الانبیاء، انا خطیب الانبیاء وانا ختم المرسلین، میں خطیب الانبیاء بھی ہوں، سارے انبیاء کا نمائندہ ہوں، میں سارے انبیاء کا پیشوا ہوں، میں سارے انبیاء کا سردار ہوں، میں اور سارے انبیاء کو ختم کرنے والا ہوں میں۔ یہ جو فضیلت ہے، اس فضیلت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول نے بھی تعلیم دی ہے، اور اس کا ہم اعلان اعلان دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کہیں گے بھی، اور کہنا بھی پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یہ بھی کہو نحن لہو مسلمون، کہ ہم اس کے آگے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ جو بھی ہمیں حکم دے ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جہاں کہیں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اس امت کا نام کیا ہے، تو اس کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی بتایا ہے، کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے والے ہیں۔ باقی جتنے بھی فرقے بنے ہیں وہ سب لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائے ہیں، اللہ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک سب کا نام مسلمان ہی رکھا ہے۔ یہ ہے دین ابراہیمی، جو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جس کی وضاحت فرما دی کہ ہدایت کا راستہ جو ہے وہ تو دین ابراہیمی کا ہے، اور دین ابراہیمی یہ ہے کہ اپنے دل سے اس بات کا اقرار کرو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ کے بعد رسالت پہ ایمان لائے۔ الگ الگ صاحب کے نام گنوا دیے، اور پھر فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے مطیع فرمان بن جاؤ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کر کے دکھائی، ویسے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع فرمان بن جاؤ، مسلمان ہو جاؤ گے، ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ یہ ہے دین ابراہیمی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اسی کی وضاحت فرمائی جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہدایت والے تو ہم ہیں، یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، یا شرک کرو تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی کی وضاحت فرمانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا، فَإِنْ پس اگر آمنوا وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
फक़द इह्तदौ, बिमिस्ले, वैसा ही ईमान। कैसा ईमान? आमन तुम, जैसा तुम ईमान लाए हो। यहां कौन मुराद है? यहां मुराद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम भी, कि जैसा ईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं और फिर उसके बाद जैसा ईमान सहाबा कराम लाए हैं, अगर तो उसी तरह का ईमान ले आओ सच्चे दिल के साथ, फरमाया फक़द इह्तदौ, तो फिर पाओगे हिदायत को। ना यहूदी हिदायत, ना ईसाइयत हिदायत, ना शिरक और बिदअत हिदायत। फरमाया कि हिदायत जो है वो सिर्फ एक ही रास्ते वाली है कि दीन इब्राहिमी में दाखिल हो जाओ और ईमान वैसा लाओ जैसा ईमान सहाबा कराम लाए थे। सहाबा कराम के ईमान को अल्लाह ताला ने मेयार बनाया हमारे सामने, और शहादा भी दे दिया अल्लाह ताला ने, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। और ये सहाबा कराम का मेयारे ईमान जो है, ये सिर्फ दूसरों को ही नहीं बताया गया, यहूदियों और ईसाइयों को, कि तुम ईमान लाओ वैसा जैसा ईमान सहाबा कराम लाए हैं, बल्कि ये मेयार हमारे लिए भी है। और ये बात बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह ने इरशाद फरमाई है। इससे पहले सूरह बकरा की इब्तिदा में ही मुनाफिकों को अल्लाह ताला ने मुखातिब करके क्या बात इरशाद फरमाई थी? आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ जैसा ईमान लाए दूसरे लोग। यहां दूसरे लोगों से मुराद सहाबा कराम है। यहां भी आमन तुम से मुराद सहाबा कराम है कि जैसा ईमान सहाबा कराम का है वैसा ईमान होना चाहिए। अब इसमें बातें तो बड़ी वजाहत वाली हैं। सहाबा कराम का ईमान जो है वो कितना पक्का था, बेशुमार सहाबा कराम की मिसालें हमारे सामने हैं। साद बिन वक्कास ईमान ले आए, मां ने खाना पीना छोड़ दिया और ये बात कही कि जब तक तुम अपने दीन से फिर के अपने दीन इब्राहिमी में नहीं आते, देखिए फिर वही गुमराही और वही यकीन अपनी गुमराही का, ये दीन हमारा सच्चा है कि जब तक अपने दीन में वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगी। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए। जब फाके ने जोर किया, तड़पने लगी, तो साद बिन वकास ने कहा अपनी मां से कि मां तुम तो एक मां हो और मुझसे ये मुतालबा करती हो कि मैं अपना दीन छोड़ दूं तुम्हारी खातिर। तुम्हारी जैसी कई माएं जो है वो मेरे सामने इसी तरह तड़प तड़प के मर जाए तो मैं ये दीन नहीं छोड़ूंगा। एक मां है, मरती है मर जाए। हालांकि मां का, और उसने कहा भी कि तुम्हारा दीन जो है वो मां की फरमाबरदारी का मुतालबा करता है कि मां की इताअत करो, मां की फरमाबरदारी करो। देखो शैतान जो है वो कितना गुमराह करता है इंसान। इताअत और फरमाबरदारी गुमराही के लिए मां करवाना चाहती है, शिर्क के लिए इताअत करवाना चाहती है। हजरत अब्दुल्लाह हुज़ैफा का रात ही वाकया में पढ़ रहा था। ईरान में किसी जंग में गए और वहां रूमियों के हाथों गिरफ्तार हो गया। रूम का वाकया है। कैसरे रूम ने बुलाया कि सिपह सालार कौन है तुम्हारा? अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा ने फरमाया कि मैं हूं। उनके सामने कहने लगे कि ईसाइयत कबूल कर लो। कहने लगे ईसाइयत तो मैं कबूल नहीं करूंगा। कहने लगे मैं तुम्हें मरवा दूंगा। कहने लगे मरवा दो। हजरत हुज़ैफा के सामने बहुत बड़ा बर्तन लाया गया और उसमें तेल को जलाया गया और एक दूसरे सहाबी को बुलाया गया। उसने कहा कि ईसाइयत कबूल कर लो। सहाबी कहने लगे मैं कबूल नहीं करूंगा। सहाबी को पकड़ के उस जलते तेल में डाल दिया गया, जल गया वो। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा से फिर कहा कि अगर तुम भी ईसाई नहीं बनोगे तो तुम्हारा भी यही इंजाम होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा कहने लगे कि ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं दीन मोहम्मदी नहीं छोड़ूंगा। जिस दीन पे हूं ये दीन नहीं छोड़ूंगा।
کیسر روم نے حکم دیا کہ اس کو بھی لے جا کے اس میں ڈال دو. جب لے جانے لگے تو عبداللہ بن حذافہ جو ہیں ان کے آنسو نکل آئے. کیسر نے سمجھا کہ شاید یہ تکلیف کو دیکھ کے رونے لگا ہے. واپس بلایا, کہنے لگا کہ میں تمہاری تکلیف کو سمجھتا ہوں, لیکن اب بھی اگر تم عیسائیت میں داخل ہو جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. حضرت عبداللہ کہنے لگے تم غلط سمجھے ہو, تم شاید یہ سمجھے ہو کہ میں مرنے سے ڈر گیا ہوں یا موت کے اس طریقے سے ڈر گیا ہوں کہ تیل میں مجھے ڈال کے مار دیا جائے گا. کہنے لگے کہ میرے آنسو اس لیے نکلے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات پہ قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے. میرے بدن پہ جتنے بال ہیں, میرے پاس اتنی جانیں ہوتی تو میں ساری کی ساری تیری راہ میں قربان کر دیتا. مجھے تو افسوس اس بات پہ ہے. یہ دین جو ہے یہ ایسے نہیں ہم تک پہنچا, یہ تو بڑی محنتوں سے اور بڑی مشقتوں سے پہنچا ہے, جس کو آج ہم نے جس کا تیا پانچا آپس میں انتشار اور اختلافات اور ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کر کے اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا کے اس کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. اور یہ ایمان جو ہے ایسا ایمان تو ہر ایک کو متاثر کرتا ہے, خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو. جب کیسر روم نے یہ الفاظ سنے تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. کہنے لگا اچھا یہ بات ہے, بڑا تمہارا دین پکا ہے. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میرے پیشانی کا بوسہ لے لو, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ کہنے لگے یہ بھی قبول نہیں ہے, تم عیسائی ہو میں مسلمان ہوں, تمہارے چہرے کا بوسہ میں نہیں لوں گا. پھر کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ 70-80 آدمی ہیں, اگر تم میرا بوسہ لے لو تو میں تم سب کو رہا کر دوں گا, سب کو چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں یہ بات مجھے منظور ہے, اپنے ساتھیوں کی خاطر میں یہ قبول کر لیتا ہوں کہ تمہارے پیشانی کا بوسہ لوں. کیسے روم کی پیشانی کا بوسہ لیا, اسے واقعی 70-80 آدمی جتنے بھی ساتھ تھے سب کو رہا کر دیا. جب واپس آئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے واقعہ بتایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے اس بات پہ, اس واقعے پہ اتنے خوش ہوئے کہ سب سے پہلے اٹھ کے خود حضرت عبداللہ کی پیشانی کا بوسہ لیا, اور جتنے بھی بیٹھے تھے صحابہ کرام سب سے کہا کہ اٹھ کے اس کے چہرے کا بوسہ لو. یہ ہے وہ ایمان جس کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈالروں کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دیں, اپنی موت کو بھول جائیں, دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں. اب اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ نہیں جی پاکستان کو بچا لیا, یہ خبیث 10 سال پہلے کہتا تھا بچا لیا بچا لیا, کیا بچا لیا؟ اب جا کے افغانستان میں یا اپنے سرحد میں ریفرنڈم کرا کے دیکھو وہ لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. جن کے گھر تم برباد کر دو, جن کے روزانہ 10-12 آدمی تم حملے کر کے مروا دو, اور وہ ڈرون حملے تمہارے اپنے ملک سے ہو رہے ہو, وہیں سے وہ تیل لیتے ہو, وہیں پہ انہیں پناہ ملتی ہو, وہیں سے ان کی اڑان ہوتی ہو, تم اپنے حکم سے اپنی اجازت سے روزانہ 10-12 آدمی اپنے ملک کے مروا رہے ہو, مسلمان مروا رہے ہو. بے گناہ عورتیں بھی ہیں, بے گناہ بچے بھی ہیں, بے گناہ بوڑھے بھی ہیں, سارے کے سارے تم سے اچھے مسلمان ہیں. کیا تمہارے ساتھ رہنا پسند کریں گے وہ؟ یہ ہے تمہارا ایمان؟ ایمان تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھی ہو تو اس کا ایمان ایسا ہو کہ پوری یہودیت جو ہے اور پوری عیسائیت جو ہے اپنی جگہ سے ہل جائے. ایمان تو افغانیوں کا ہے, ہم سے اچھے ہیں وہ, جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیا ہے کہ ہم تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے. تم دشمن ہو ہمارے, تم کافر ہو, ہم مسلمان ہیں, تمہارے ملک کے اوپر ہم اب تمہارا دین مسلط نہیں ہونے دیں گے. یہ تاریخ میں ساری باتیں لکھی جائیں گی. میر جعفر اور میر صادق کا تذکرہ کتابوں میں نہیں پڑھتے بچے آج اسکولوں میں, اسی طرح گیلانی کا اور زرداری کا تذکرہ اسی طرح پڑھیں گے. یہ جو بدماش آج کہتے ہیں جی دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, دہشت گردی کو ختم کر کے رہیں گے, جڑ سے اکھاڑ دیں گے. دہشت گردی تمہیں پتہ نہیں کیا ہے جی, دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ 20 سال ہو گئے ہیں دہشت گردی کو ختم کرتے ہوئے, اور تمہاری زبانوں کو اتنے تالے لگے ہوئے ہیں, ایک دن بھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ دہشت گردی کس کو کہتے ہو تم. جس اقوام متحدہ سے تم سارے دنیا کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہو, اس اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ یہ تو بتاؤ کہ دہشت گردی ہے کیا.
کیا دہشت گردی صرف فلسطین میں رہ گئی ہے؟ دہشت گردی صرف عراق میں ہے؟ دہشت گردی صرف افغانستان یا پاکستان میں ہے؟ یورپ میں دہشت گردی نہیں ہے، امریکہ میں دہشت گردی نہیں ہے؟ دہشت گرد تو تم نے ساری دنیا میں چھوڑے ہوئے ہیں، جو لاہور میں قتل ہوئے ہیں وہ تمہارے دہشت گرد ہیں۔ کس طرح کا استثناء ہے تمہارے لوگوں کو؟ کیا امریکی ہونا اس بات کا استثناء ہے کہ جہاں چاہے جس کو چاہے قتل کر دے؟ یہ ہے تمہاری تہذیب، یہ ہے تمہارا قانون، اور یہ ہے تمہارا اصول؟ استثناء ہے، استثناء ہے۔ کس بات کا استثناء ہے؟ کہ بدماش اور گنڈے چھوڑے ہوئے ہیں قتل کرنے کے لیے لوگوں کو، اور وہ بھی مسلمان ملکوں میں۔ کسی کافر ملک میں دہشت گردی نہیں ہے، نہ جاپان میں ہے، نہ چین میں ہے، نہ کوریا میں ہے، نہ انگلینڈ میں ہے، نہ امریکہ میں ہے۔ ساری دہشت گردی مسلمان ملکوں میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان جو ہے انسان کا ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ ایمان ویسا لاؤ جیسا صحابہ، دنیا بدل جائے، آسمان اور زمین بدل جائے، لیکن انسان کا ایمان جو ہے وہ اتنا پکا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے ایمان سے نہ ہلے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، نحن لہ مسلمون، ہم اللہ کی اطاعت گزار ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں اور ہم انہی کی اطاعت کریں گے ہر حال میں۔ اور اس کے بعد ایمان کی وہ ساری شرائط جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے تو شرک سے پاک ایسا کیا، دین کو ایسا شرک سے پاک کیا کہ 360 بت توڑنے کے بعد، مکہ کو فتح کرنے کے بعد آج 1400 سال ہو گئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج کوئی بت نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی قبہ نہیں ہے، کوئی مقبرہ نہیں ہے یہاں پہ۔ ایسا صحابہ کرام کے برکت سے اور صحابہ کرام کے عمل سے اور صحابہ کرام کی دعوت اور تبلیغ سے اور قربانیوں سے اور ان کی آزمائشوں اور ابتلاؤں سے گزرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو ایسا پاک کر دیا ہے کہ شائبہ تک نہیں ہے شرک کا یہاں۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے جس میں کسی قسم کی یہ مزار و بزار اور قبے اور جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اجمی ہے، اجمی دین ہے، یہ ابراہیمی دین نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، بشریت کے جھگڑے، وہ جیسے دوسرے یہودی اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ نہیں جی نہیں وہ تو بشر ہو نہیں سکتے، اور اگر بشر ہے تو ہم اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کافروں کا جھگڑا یہی تھا نا کہ اگر یہ بشر ہے تو یہ نبی نہیں ہے، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، کوئی نوری ہونا چاہیے، فرشتہ آنا چاہیے، فرشتہ نبی بن کے، اور ہم نے چونکہ دیکھا نہیں لہذا ہم بات دوسری طرح سے کہتے ہیں کہ وہ تو بشر تھے نہیں، وہ تو نور تھے، جن پہ ہم ایمان لائے ہیں وہ تو نور تھے۔ یہ جھگڑا جو ہے یہ بڑا پرانا ہے۔ نوح علیہ السلام کو بشر کہا، پھر جتنے انبیاء نے دعوت دی، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، بھئی تم بشر ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ ایمان جو ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے انبیاء کی بشریت کو تسلیم کیا جائے۔ بلکہ بعض ائمہ کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو آدمی انبیاء کی بشریت کا منکر ہے وہ قرآن مجید کی آیت کا منکر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، واضح طور پہ ہے کہ میرے اندر بشری تقاضے موجود ہیں۔ حل کنت الا بشر رسولا، سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، میں بشر بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ بشریت کے تقاضے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، انہی بشریت کے تقاضوں کو دیکھ کے تو کافر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تم کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، چلتے بھی ہو، پھرتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، جاگتے بھی ہو، ہنستے بھی ہو، بیٹے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، ماں باپ بھی تھے، سارے بشری تقاضے تم ہم جیسے ہی تو ہو، ایمان تم پہ کیوں لائیں، تم کو کیوں نبی مان لیں؟ حکم یہی ہے کہ بشریت انبیاء پہ بھی ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ پھر ان کی رسالت پہ بھی ایمان لاؤ کہ بشر ہوتے ہوئے بھی نبی ہو سکتا ہے اور بشر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس میں راج پہ بلا سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں پہ ایمان لانا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی، چونکہ عقائد کے فتنے ہیں
اور بعض اوقات بعض حضرات سوال بھی کرتے ہیں اس بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایک تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس آدمی نے بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ صحابی ہے اور وہ جنتی ہے، اللہ اس پہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا ایک گروہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، بلکہ ان کی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں یہ عقائد لکھے ہوئے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے دعوے جو ان لوگوں نے کیے ہیں باطل قسم کے، وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ اس گروہ کا کہنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 صحابہ کے۔ 3 صحابہ کون کون سے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی۔ یہ 3 آدمی ایمان پہ قائم رہے اور باقی سارے کے سارے صحابہ کرام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر کی خلافت کے وقت جس نے سب سے پہلے ابو بکر کی بیعت کی تھی وہ ابلیس تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تاریخ سے آپ واقف ہیں، آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی بات کھلی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے یا کہنے والے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح خاص طور پہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ان لوگوں پہ، مولانا منظور نعمانی نے امام خمینی کی حکومت اسلامیہ کتاب پڑھ کے 80 سال کی عمر میں انہوں نے کہا کہ میں دیباچے میں یہ لکھا ہے 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ بھی اب ہمت اور سکت نہیں ہے کچھ لکھنے کی، بھول جاتا ہوں اور لکھنے کی طاقت بھی نہیں رہی ہے، لیکن جو کچھ میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے اس کے بعد اب میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو اپنی ذات تک رکھوں اور مسلمانوں کو اس سے آگاہ نہ کروں۔ اپنے مرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ لوگوں مسلمانوں کو بتا جاؤں کہ یہ جو عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر کیا ہے۔ انہی کی کتابوں میں سے انہوں نے جو تحریریں دی ہیں ان کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے سوائے 3 صحابہ کرام کے اور خاص طور پہ خلفائے راشدین حضرت علی کو چھوڑ کے سارے کے سارے کافر، مرتد، جہنمی اور لعنتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں سارے کے سارے خاص طور پہ خلفاء کے لیے، خلفاء ثلاثہ کے لیے استعمال کیے ہیں انہوں نے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر دینے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ نے، یہ پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے کسی خبیث نے بکواس کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ ساری اس کی ابتدا جو ہے وہ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ خلافت کا حق جو ہے وہ علی کے پاس ہے اور ان کا حق جو ہے وہ غصب کیا ہے، یہ ظالم ہیں، جابر ہیں، یہ کیا وہ کیا۔ حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ پوری کائنات کا مقتدر ہے، قادر ہے پوری کائنات کے معاملات پہ، دعویٰ یہ ہے۔ اور دوسری طرف کہنا یہ ہے کہ ان پہ تو ظلم ہوا، یہ تو بیچارے مظلوم ہیں، ان سے حق چھینا گیا۔ اگر یہ قادر مطلق تھے تو انہوں نے حق کیوں چھیننے دیا؟ کیسے چھین لیا حق ان سے دوسروں نے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جنہیں نہ پڑھنے کی ہمت پڑتی ہے نہ سنانے کی ہمت پڑتی ہے۔ لکھا ہے کہ جب امام مہدی جو غائب ہیں ان کے اعتبار سے، یا انہیں وہ صاحب الامر کہتے ہیں، کہ جب وہ صاحب الامر آ جائے گا تو اس کے حکم سے عدالت قائم ہوگی، اگلے پچھلے سارے موجود ہوں گے، اور وہ حکم دے گا کہ ان دونوں کی قبریں اکھاڑی جائیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان دونوں کی قبروں کو درخت کے ساتھ لٹکایا جائے،
اور درختوں سمیت ان کو جلایا جائے، ان کی راکھ کو ہوا میں اور سمندر میں اڑا دیا جائے، اور پھر لکھا ہے کہ ان کے جو جرائم ہیں ان کی وجہ سے صاحب الامر کے حکم کے ساتھ دن میں 1000 دفعہ ان کو قتل کیا جائے گا، 1000 دفعہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں خود لے جائے گا اور ان کو خود آپ عذاب کرے گا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں اور دعویٰ یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بڑے فتنے ہیں قرآن حدیث کے علاوہ، باقی آپ جن بھی باتوں میں پڑھیں گے بڑے فتنے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں دونوں باتیں شامل نہیں بلکہ ایک تیسری بات بھی شامل ہے، اور وہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ اس پہ بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کئی ہیں ڈاکے ڈالنے والے، لیکن امت نے اتفاق رائے سے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بھی ایسا کلمہ زبان سے نکالے گا کہ میں نبی ذلی ہوں یا بروزی ہوں یا وقتی ہوں یا پہلا ہوں یا پچھلا ہوں یا ختم کی وجہ سے بنا ہوں یا اس وجہ سے بنا ہوں، جو ایسے الفاظ زبان سے نکالے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور سب سے بڑا کذاب جو ہے غلام احمد قادیانی ہے، جس کے بارے میں پوری امت کا اب متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ کذاب ہے، دجال ہے اور کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ خود بھی اور اس کے ماننے والے بھی۔ یہ ساری باتیں پیش نظر رہنی چاہیے، اور یہ ساری باتیں اس بات میں داخل ہیں کہ یہ کہو کہ آپ بمثل ما آمنتم، اگر تم ایمان لاؤ ویسا ایمان جیسا صحابہ کرام کا تھا۔ اور صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختلف طریقوں سے عزت افزائی فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ناجی فرقہ کون سا ہے نجات پانے والا؟ بڑی وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناجی فرقہ وہ ہے نجات پانے والا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ بڑی کھلی اور واضح بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، جو آدمی میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، اس پہ سارے اہل ایمان کی لعنت ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے یا گالی دیتا ہے اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ لہذا صحابہ کرام کے معاملے میں بعض باتیں لوگ پوچھتے بھی ہیں، تاریخ میں لکھی بھی ہیں، اور تاریخی اعتبار سے وہ درست ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کے مشاجرات ہیں، ان کے آپس میں اختلاف یا ناراضگیاں یا غلط فہمیاں یا جنگیں، جو کچھ بھی ہوا اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن جب ایک بات کے بارے میں ہمیں اس بات کا حکم دے دیا گیا ہے کہ اس بارے میں تم سکوت اختیار کرو، گفتگو نہ کرو، بات نہ کرو، تو پھر نحن لہ مسلمون تو یہی ہے کہ ہم اطاعت کریں اور فرما برداری کریں، زبان سے کوئی بات نہ نکالیں۔ ماں باپ میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، اولاد کو واضح طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ باپ جھوٹا ہے یا ماں جھوٹی ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا اچھا جی آج میری ماں باپ کے گھر میں جھگڑا ہو گیا اور میں فلاں کو سچ سمجھتا ہوں فلاں کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ماں باپ کی بات تو گوارا نہیں کرنی۔ انسان کہتا ہے چلو جی مٹی پاؤ، چھوڑو اس بات کو، ماں باپ ہے، ان کا ادب اور احترام ہے، ٹھیک ہے لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو ختم ہو گیا، بات انسان کرنا گوارا نہیں کرتا۔ ماں باپ کا تو اتنا ادب اور احترام ہو، اور جس ہستی کے ادب اور احترام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے ان کے ادب اور احترام کے ساتھ نتھی ہے، ان کا ادب اور احترام کرو گے تو تمہارا ایمان ہے۔ آج ہم یا جو بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کس کے طفیل ہے؟ یہ انہی صحابہ کرام کی وجہ سے ہے۔ انہی صحابہ کرام نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اور ان کے بارے میں تو قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ان کے بارے میں دعا یہ کرو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ ان کے لیے دعا کرو یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ان کو بھی معاف فرما، اور ان کے بارے میں دل میں معمولی سی کری بھی نہیں ہونی چاہیے، معمولی سا کوئی غلط گمان بھی نہیں آنا چاہیے۔ رحماء بینہم دوسری آیت ہے، اور اس آیت پہ بھی ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے کہ آپس میں وہ بڑے مہربان تھے،
اور یہ تاریخ کا ایک الگ قصہ ہے کہ یہ یہودیوں کے جو اٹھائے ہوئے فتنے تھے انہی فتنوں کا شکار ہوئے، ورنہ آپس میں ان کا معاملہ جو ہے وہ ویسا ہی تھا جیسا اللہ نے فرمایا۔ لہذا اس معاملے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں انسان کو اپنی زبان روک کے رکھنی چاہیے، کسی قسم کا کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ ان کا ایمان ہمارے لیے اللہ نے معیار بنا کے دیا ہے، ہمیں ایمان ویسا لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے تھے، وہ ایمان لاؤ گے فقد اہتدوا، تب ہدایت یافتہ ہوگے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ یہودی اور عیسائی اور مشرک جو ہیں ان تولوا، اگر منہ پھیر لیں، اگر ویسا ایمان لانا پسند نہ کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو مسلمانوں یہ جان رکھو کہ یہ لوگ تو پہلے ہی ضد میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ایمان ضد کی وجہ سے نہیں لا رہے۔ بڑی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان تک بات نہیں پہنچی یا انہیں کوئی غلط فہمی رہ گئی یا ان کے شکوک و شبہات دور نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہم فی شقاق، وہ ضد میں اور ہٹ درمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نے بنو اسماعیل میں نبوت کیوں بھیجی ہے اور بنو اسحاق میں سارے نبی آئے، آخری نبی جو آنے والا تھا یہ بھی بنو اسحاق میں آنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے کیوں نہیں بنو اسحاق میں بھیجا؟ یہ ضد ہے ان کی۔ فرمایا کہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یکفی کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجھ کو کافی ہے، پس سا ان قریب، یکفی کا اللہ تجھے کافی ہو جائے گا، ہم ان کے مقابلے میں۔ یہودیوں اگر ایمان نہیں لاتے تو فکر نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ فرمایا کہ تمہاری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، تمہاری کوئی جو بدتمیزی کرے گا یا گستاخی کرے گا یا توہین کرے گا یا تمہارا مقابلہ کرے گا یا مد مقابل آئے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے خود انتقام لے گا۔ اللہ تیری حفاظت کے لیے، تیرے ادب و احترام کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ جو بھی گستاخی کرے گا یا جو بھی توہین کرے گا اللہ بدلہ لے گا اس سے۔ اللہ نے ان یہودیوں سے بھی بدلہ لیا، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، تینوں ہی یہ قبیلے تھے یہودیوں کے۔ پہلے دونوں قبیلے جلا وطن ہوئے اور تیسرا قبیلہ یا تو قتل کیا گیا یا قیدی بنایا گیا، بنو قریظہ جو تھا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اس کے بعد بھی جو بھی آدمی، خواہ وہ نام نہاد مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، مشرک ہو یا کافر ہو، جو بھی اللہ کے رسول کا مقابلہ کرے گا، ایمان نہ لانا اور بات ہے، ایمان نہیں لانا چاہتا نہ لائے، اس کی اجازت ہے، اس کا اختیار ہے۔ ایمان نہیں لاتے نہ لاؤ، لیکن اللہ کے رسول کی گستاخی اور توہین اور بدتمیزی اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ فَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اس دنیا میں ہی ان سے انتقام لے گا، اللہ اس دنیا میں کافی ہے ان کے لیے، نپٹ لے گا اللہ ان سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں یا نبی۔ اور اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں کوئی گستاخی کا کلمہ زبان سے نہ نکالیں۔ یہ جو مذہبی تعصبات ہیں ہمارے ہاں، اللہ تعالیٰ بلا نہ کرے ان کا، اللہ ہمارے دلوں سے یہ تعصب نکال دے۔ یہ تعصب جو ہے بڑی دور دور کی اور بڑی گمراہی کی باتیں زبان سے نکلوا دیتے ہیں۔ رفع دین نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، آمین سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہتے 100 بار نہ پڑھیں، مسواک نہیں کرنا چاہتے، پاؤں سے ٹخنا اونچا نہیں کرنا چاہتے، داڑھی نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں، لیکن ان کا مذاق نہ اڑائیں، وہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول کی سنت عمل نہیں کرنا چاہتے، بے عملی اللہ کو گوارا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات۔ ایک یہودی تھا، مسلمان ہو گیا وہ، یا عیسائی تھا، اور اس نے پڑھا لکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کی کتابت کا فرض سونپ دیا کہ تم قرآن، میری وحی جو ہے وہ کتابت کیا کرو۔
شاید یہ واقعہ بخاری شریف کا ہے. بخاری شریف میں الفاظ اتنے ہیں کہ اس آدمی نے، شیطان نے اکسایا اس کو اور مرتد ہو گیا. کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مجھے لکھاتے تھے وہ تو میں انہیں پڑھاتا تھا تو لکھاتے تھے. یہ ایسے ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وحی آتی ہے، وحی وغیرہ کچھ نہیں ہے، میں انہیں بتاتا تھا تو وہ لکھاتے تھے. اور ایک شاید دوسرا واقعہ ہے یا اسی واقعے سے، لیکن وہ حدیث الگ اس میں ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتب کو لکھا رہے تھے وحی، سورہ مومنون کی آیتیں جس میں انسان کی تخلیق کا اور انسان کی پیدائش کا ذکر ہے. وہ آیتیں لکھانے کے بعد اس آدمی کی زبان سے جو کتابت کر رہا تھا یہ نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کتنا برکت والا ہے پیدا کرنے والا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آگے یہ آیت لکھو فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ آدمی تو ہکا بکا رہ گیا کہ یہ آیت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے نہیں بتائی، اور جو تخلیق کی باتیں تھیں یا تخلیق کی آیات تھیں سورہ مومنون اور سورہ حج دونوں میں آتی ہیں. یہ وہ آیت اس آدمی کی زبان سے پہلے اللہ نے نکلوا دی فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب اسی سے اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود بناتے ہیں یا لکھاتے ہیں. اب وہ آدمی مرتد ہو گیا اور لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بدتمیزی کرنے لگا اور توہین کرنے لگا، گستاخی کرنے لگا کہ یہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ تو جاہل آدمی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جیسے ہمارے ہاں اب وہ مضامین آ رہے ہیں بعض لوگوں کے، سب سے بڑی گستاخ اور سب سے بڑی توہین رسالت کرنے والی پاکستان میں وہی ہے جو آج کا سپریم کورٹ بار کی صدر ہے. اسی نے یہ کلمے اپنی زبان سے نکالے کہ یہ جاہل اور ان پڑھ آدمی تھا. بالکل وہی یہودی والی بات، اور اللہ انتقام لے گا اسے بھی انشاءاللہ. اب وہ آدمی مر گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پراپیگنڈا کرتا تھا. عیسائیوں نے اس کو قبر میں دفن کر دیا، رات کو دفن کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صبح کے وقت وہ لاش قبر سے باہر پڑی تھی. اگلے دن عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو مسلمانوں کا کام ہوگا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی اور ایسی باتیں کہی تھی، لہذا انہوں نے یہ لاش نکالی ہوگی. انہوں نے زیادہ گہری قبر کھودی اور پھر اس میں اس کو دفنا دیا. اگلی رات پھر وہ لاش قبر سے باہر تھی. پھر عیسائیوں نے یہی بات کہی کہ یہ تو مسلمانوں کا کام ہوگا. تیسرے دن پھر انہوں نے اور بھی بہت زیادہ گہری قبر کھودی اور اس میں اس کو دفن کر دیا، لیکن اس کے باوجود پھر وہ قبر پھر لاش اگلی رات باہر پڑی ہوئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی اس نے جو گستاخی کی تھی، اللہ کا انتقام ہے یہ کہ زمین جو ہے ان الارض للہ ولرسولہ، واضح الفاظ ہیں بخاری شریف کے، ان الارض للہ ولرسولہ. یہ زمین تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اس پہ اللہ کا نام رہے گا، اللہ کے رسول کا نام رہے گا. جتنے بھی باقی ہیں وہ سارے کے سارے نامراد ہوں گے اور سارے کے سارے ہلاک اور برباد ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کریں گے. چوتھے دن پھر انہوں نے کہا کہ جیسے کیسے بھی ہو سکتا ہے اور بھی گہرا کر کے اس کو کھود کے اس کو دفناؤ اور اس سے جان چھڑاؤ اپنی. 3 راتیں مسلسل قبر جو ہے وہ اس کی لاش کو باہر پھینکتی رہی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہیں لاتے یہودی اور عیسائی، اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں، تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے میں خود بدلہ لے لوں گا، خود میں ان سے نپٹ لوں گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی یہودیت اور عیسائیت کی تردید فرمائی. یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، اللہ فرماتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. یہاں رنگ سے مراد دین ہے، دین اسلام. رنگ سے مراد یہاں دین اسلام ہے. صبغۃ اللہ، پہلے اس کی نسبت جو ہے ملت ابراہیم، دین ابراہیم، لیکن وہ جو نسبت ہے وہ مجازی ہے. حقیقی نسبت اللہ نے اب استعمال فرمائی. اصل دین تو اللہ کی طرف سے آیا ہے،
لیکن جیسے ہم بھی کہتے ہیں دین محمدی ہے، دین ابراہیمی ہے، دین عیسوی ہے، دین نہ عیسیٰ کا ہے، نہ موسیٰ کا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ ابراہیم کا ہے، دین تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن مجازی نسبت یہ استعمال کی جاتی ہے اس لیے کہ پہلے دین ان کی طرف آیا، اس کے بعد پھر ملت کی طرف منتقل ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حقیقی نسبت استعمال فرمائی، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا دین اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ اور کس کا ہے؟ اللہ کے دین سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اے مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہم تو اس کی بندگی کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے۔ یہ ساری کی ساری دین ابراہیمی کی وضاحت چلی آ رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نہ یہودیت میں ہدایت ہے، نہ عیسائیت میں ہے، نہ شرک والوں میں ہے، بلکہ ہدایت ہے دین ابراہیمی میں۔ اور دین ابراہیمی کی یہ وضاحت چلی آ رہی ہے کہ دین ابراہیمی نام ہے اس بات کا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسولوں پہ ایمان لاؤ، اللہ کے اطاعت گزار بنو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا دین اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اور بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی وضاحت کی ہے کہ یہودی اور عیسائی غیر مسلموں، دوسرے جو غیر یہودی یا غیر عیسائی تھے، ان کو یہودیت میں داخل کرنے کے لیے، عیسائیت میں داخل کرنے کے لیے غسل دیتے تھے۔ عیسائیوں نے اس کے لیے زرد رنگ منتخب کر رکھا تھا، زرد رنگ میں وہ نہلاتے تھے اپنے بچوں کو بھی، پیدا ہونے والے نئے، اور جو دین عیسی میں داخل ہونا چاہتے تھے ان کو بھی۔ تو ان کے اس باطل طریقے کی تردید کرنے کے لیے اللہ نے یہاں صبغہ کا لفظ استعمال فرمایا، ورنہ صبغہ سے مراد ہے دین۔ دین تو اللہ کا ہے، اصل رنگ جو ہے وہ اللہ کے دین کا اپنے اوپر چڑھاؤ، اور اس کے رنگ سے اچھا رنگ، اس کے دین سے اچھا دین اور کوئی نہیں ہے، اور اس کی ہی عبادت کرو۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، قل اتحاجوننا فی اللہ، تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وَهُوَ اور وہ اللہ، ربنا ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے، ہمارے اعمال اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اپنا دین خالص کر لیا اس کے لیے۔ اب یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑا جو ہے فرمایا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہو، حالانکہ تم تو شرک میں مبتلا ہو، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، حالانکہ جھگڑا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ شرک نہ کرو، جھگڑا ہمیں کرنا چاہیے، الٹا جھگڑا تم کرتے ہو کہ شرک بھی کرتے ہو اور یہودیت اور عیسائیت کی دعوت بھی دیتے ہو کہ یہودی بنو، عیسائی بنو، اور تم بھی شرک کرو ہمارے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، ہوا ربنا و ربکم، وہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، اور ہم تو خالص اس کی بندگی کریں گے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور اگر تم یہ بات نہیں مانتے، اپنے دین کو خالص نہیں کرتے، اپنے شرک پہ تم ڈٹے ہوئے ہو، جمے رہتے ہو، فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمیں مبارک ہو، تمہارے اعمال تمہیں مبارک ہو۔ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، مناظرے نہیں کریں گے، باس پہ وقت ضائع نہیں کریں گے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ دعوت اور تبلیغ کا اللہ نے بڑا اچھا اصول دیا اور بار بار دیا ہے، یہ ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ولا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں جیسا طرز عمل اختیار نہیں کر سکتے کہ جھگڑا کریں۔ دین کے معاملے میں جھگڑا مطلوب نہیں، شریعت نے اسے منع کیا ہے، لڑائی جھگڑا نہ کرو، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو، گالی گلوچ نہ کرو، مناظرے اور باتیں اس طرح کی نہ کرو جس سے انتشار پیدا ہو۔ ٹھیک ہے تم ایک بات کو نہیں مانتے، نہ مانو، اور دعوت کا اصول یہی ہے کہ بات پہنچا دو، بات کہہ دو کہ بھائی دین حق یہ ہے، سچا دین یہ ہے، اللہ اللہ کے رسول کی بات یہ ہے۔ اب اس کے بعد لڑائی جھگڑا کرنا، زبردستی کرنا، ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جانا، یا اس کو منوانے کی کوشش کرنا،
یہ تو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے. اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ابو طالب یہ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار اور اطاعت گزار اور ان کی مدد کی اور ان کی پشت پناہی کی اور یہ بار بار کہا کہ بیٹا تم سچے ہو. ایک دفعہ نہیں کہا ایک دفعہ نہیں کہی یہ بات، کئی دفعہ ابو طالب نے یہ بات کہی کہ بیٹا جو تم باتیں کہتے ہو یہ باتیں تمہاری سچی ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منوا سکی اس سے اپنی بات؟ بڑا سیدھا سا طریقہ ہے، بڑا سہل اور آسان ہے. دین پہنچاؤ، بلغوا انی، دین پہنچاؤ ضرور، لیکن اس پہ لڑائی جھگڑا کرنا، اس پہ قتل و غارت کرنی یا اس کو منوانے کی کوشش کرنا یا یہ فتوے لگانا کہ تم میرے دین میں داخل نہیں ہوگے تو باقی گمراہ ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں دعوت دے دو، بتا دو ہم تو اللہ کے دین کو خالص کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، بل اسباط اور ان کی اولاد، کانوا ھودا و نصارا. دیکھیے کتنی بڑی دلیری ہے اور کتنا بڑا لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء ہوئے، کانوا ھودن، یہ سارے کے سارے یہودی تھے. اور نصارا، عیسائی کہتے ہیں نہیں یہ تو سارے عیسائی تھے. ابراہیم بھی عیسائی تھے، اسماعیل بھی عیسائی تھے، اسحاق بھی عیسائی تھے. جب انسان کی مت ماری جائے، عقل ماری جائے، عیسائیت تو آئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور ابراہیم جو عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے وہ بھی عیسائی بن گئے. یہودی پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور جو موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم اور اسماعیل پیدا ہوئے وہ بھی یہودی بن گئے. یہ مشرکوں کی مت جو ہے یہ جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے. اور اتنا بڑا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس دعوے کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا کہ بدبختو، تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھا، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب یہودی تھے. عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں ابراہیم تو عیسائی تھا، یعقوب عیسائی تھا، اسحاق عیسائی تھے، اور ان کی بیٹے اور ان کی اولاد اور جتنے بھی انبیاء یہ سارے کے سارے عیسائی تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں، کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اب اس طرح کی جو حماقت ہے، اس طرح کی جہالت ہے، اس کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کی بیوقوفی جس کا ایک بچہ جو ہے وہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو پہلے پیدا ہوا یہودیت سے، موسیٰ علیہ السلام سے، وہ کیسے یہودی ہو گیا؟ جو عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا وہ عیسائی کیسے ہو گیا؟ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے. اور دعویٰ یہ ہے کہ ان سے پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی یہودی اور عیسائی تھے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم جانتے ہو اچھا یا اللہ اچھا جانتا ہے؟ جس اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے اور جو عالم الغیب ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ملتوں کو جاننے والا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ملتوں کو جاننے والا، کیا وہ اچھا جانتا ہے یا تم اچھا جانتے ہو؟ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، کتما جس نے چھپا دی، شہادتاً گواہی، عندہ جو اس کے پاس موجود ہے. کتنی واضح اللہ نے بات ارشاد فرمائی، من اللہ، اور وہ گواہی کس کی طرف سے آئی ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے ایک گواہی تمہارے پاس آئی ہوئی موجود ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اسحاق نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اسماعیل نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ساری کی ساری نہ یہودی تھی نہ عیسائی تھی. یہ گواہی موجود ہے تمہاری کتابوں میں، اور یہ گواہی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہوئی ہے، اور تم اس گواہی کو چھپانے والے ہو. تم سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ تل کا امتن، یہ ایک امت ہے، یہ ایک جماعت ہے.
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ما یہاں پہ نافیہ ہے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو، جو تم باتیں کہتے ہو، جو کام کرتے ہو، جو کچھ کہتے ہو، سارے کے سارے اس میں وارننگ ہے، تنبیہ ہے، اللہ حساب لے گا تم سے، اللہ غافل نہیں ہے تم سے۔ آگے فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی، مراد ہیں انبیاء، یہ انبیاء کی ایک جماعت ہے جو اللہ کی برگزیدہ ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، لیکن یہ تو فوت ہو چکے، قد خلت یہ گزر چکے، اپنا اپنا کردار ادا کر کے، اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے یہ تو جا چکے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لہا واسطے ان کے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ پہلے تو تردید کی کہ وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے، تم جو اس غلط فہمی میں پڑے ہو یا اس گھمنڈ اور غرور میں پڑے ہو، ابراہیم یہودی تھا، ہم ابراہیم کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اسحاق جو ہے وہ یہودی تھا، ہم ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اسماعیل یہودی تھا، ہم ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، یا ابراہیم عیسائی تھے یا اسحاق عیسائی تھے، ہم تو ان کے ساتھ جائیں گے جنت میں۔ فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ نسبت جو ہے یہ قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے گی، تمہارے اپنے اعمال تمہارے کام آئیں گے اور جو ان کے اعمال ہیں وہ ان کے کام آئیں گے۔ لہا ما کسبت، اس جماعت کے جو اعمال ہیں وہ ان کے لیے ہیں، وہ تمہارے لیے نہیں ہیں، تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ نوح علیہ السلام کے اعمال نوح علیہ السلام کے لیے فائدہ مند ہیں، بیٹے کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اعمال ابراہیم علیہ السلام کے لیے فائدہ مند ہیں، باپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے کام تو تمہارے اعمال آئیں گے۔ یہ جو ہاتھ دینے والی بات ہے یا مرید بننے والی بات ہے یا لین لگ کے پیچھے جانے والی بات ہے یا نسبت والی بات ہے، ہماری نسبت ہے فلاں حضرت صاحب سے، یہ نسبت کی بار بار تردید کی اللہ تعالیٰ نے، یہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ انہی نسبتوں سے اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی پہلے کہ یہودی اگر تھے بھی تو یہ نسبت تمہارے کام آئے گی نہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے بھی تو یہ نسبت تمہارے کام نہیں آئے گی، کام تمہارے اعمال آئیں گے۔ اور کسی دوسرے کے اعمال کام آنے تو بڑی بات ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کسی کو اپنا نامہ اعمال یا عمل پیش کر دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ آدمی بھاگیں گے ایک دوسرے سے، قریبی رشتہ دار کہ مجھ سے کوئی مانگ نہ لے میرا نیک عمل، کسی کو مجھے دینا نہ پڑے۔ باپ بھاگے گا بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی ماں سے، بیوی شوہر سے، اور شوہر بیوی سے بھاگے گا، اس لیے کہ کوئی مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کر لے، مجھے اپنی ایک نیکی نہ دینی پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا جس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے میزان میں ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی، اس کے 49 مارکس ہوں گے، اللہ فرمائیں گے کہ 50 مارکس تمہارے ہو جائیں تو میں تمہیں بڑھا دوں گا، ایک نیکی کہیں سے لے آؤ۔ وہ آدمی جائے گا سارے رشتہ داروں کے پاس، باپ کے پاس بھی، ماں کے پاس بھی، بہن کے پاس بھی، بھائی کے پاس بھی، بیٹے کے پاس بھی، دوست کے پاس بھی، اپنے پارٹی کے لیڈر کے پاس بھی جن پہ جانے چھکاتے ہیں، سب کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دو مجھے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آگے واقعہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی ہوگی، وہ کہے گا کہ ہاں بھئی ایک نیکی ہے میرے پاس ساری زندگی میں، اور ایک نیکی کا مجھے تو پتا ہے کہ اس سے میں جنت میں نہیں جا سکتا، میرے یہ کسی کام آنے والی نہیں ہے، لہذا یہ ایک نیکی تم لے لو، اگر تم جنت میں جاتے ہو ایک نیکی سے تو میرا ایک نیکی کچھ نہیں بنائے گی، سنوارے گی۔ وہ آدمی اس کو نیکی دے دے گا،
لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس دن بھی کسی دوسرے کے ساتھ نیک عمل کرنے کی وجہ سے حالانکہ نیک عمل کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دونوں کو جنت میں بھیج دیں گے کہ اس ایک آدمی تمہیں اپنی نیکی دے دی۔ لیکن جو بات اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ نسبت کا رونا نہ رونا، سلطان پدرمبود کام نہیں آئے گا۔ باپ ٹھیک ہے اگر مبلغ تھا یا دائی تھا یا نیک تھا متقی تھا، وہ باپ کے ساتھ ہے، خود تمہیں اپنا عمل خود کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہمارے والد صاحب حاجی صاحب تھے، والد صاحب مسجد میں مصلے بچھاتے تھے، مسجد کی صفائی کرتے تھے، مسجد کا بڑا خیال رکھتے تھے، وہ بڑے پرہیزگار تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ تم کیا ہو، تم نے بھی وہ کام کیے یا نہیں کیے، تم اس لائن پہ ہو یا نہیں ہو، تمہاری زندگی کا نقشہ کیا ہے، یا تم ڈالروں کے پیچھے پڑے ہو، ریالوں کے پیچھے پڑے ہو، فیکٹریوں کے پیچھے اور پلاٹوں کے پیچھے پڑے ہو۔ باپ کے اعمال جو ہیں وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ صرف ہمارے کام آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی نسبت پہ فخر یا غرور اور گھمنڈ کرنے، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ تھے نہیں یہودی اور عیسائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھے بھی تو وہ نسبت تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہارے کام تمہارے اعمال ہی آئیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے بارے میں تم سے ہم سوال نہیں کریں گے، اور جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں ان سے بھی سوال نہیں کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ یہ دو بھائی اس بچے کو پاس جانا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما